حضرت الاستاذ کی تحقیقی، تصنیفی اور تدریسی خدمات پر اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں استاذ گرامی فضیلت الشیخ مفتی ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ نہایت ہی عزت کے لائق مشائخ اعظام، شیوخ الحدیث، علماء کرام، اہل علم، اہل فضل، اہل دانش، اہل نظر و فکر، معزز سامعین، آج جس عظیم شخصیت کی علمی اور تصنیفی اور تدریسی خدمات کے بارے میں مجھے لب کشائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، میری مراد یہ وہ شخصیت ہیں جن کا چہرہ انتہائی سرخ و سفید، خوبصورت نقش و نگار، مناسب قد اور چہرے پہ لمبی خوبصورت سفید داڑھی، انتہائی ملنسار، خوش اخلاق، سادہ مزاجی میں سلف صالحین کا بہترین نمونہ، طہارت و پاکیزگی، علم و عمل، زہد و ورع اور تقوی میں اپنی مثال آپ، للہیت، خوف الہی کی کیفیت سے سرشار، اپنی ہی دنیا میں مگن رہنے والی شخصیت، میرے مربی، میرے والد، میرے سند، میرے قبلہ، شیخنا العلامہ استاذ الاساتذہ حافظ عبدالعزیز علوی بن شیخ الحدیث حافظ احمد اللہ بن قادر بخش بن علی محمد، یہ ان کا نام گرامی ہے۔ آپ کی ولادت 1943 15 فروری کو فیروز پور کے گاؤں بڈی مال میں جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آپ کا خاندان زبردست علمی خاندان ہے۔ آپ کے والد گرامی سے کون نہیں جانتا، وہ بھی جامعہ سلفیہ کے عظیم شیخ الحدیث رہے ہیں۔ بڑی روبدار شخصیت، چہرے پہ مکمل اور بھرپور داڑھی اور ہر وقت دبدبہ اور روب کی کیفیت۔ مجھے یاد ہے جب ابتدائی تعلیم کے لیے جامعہ میں داخل ہوا تو حافظ صاحب اس وقت شیخ الحدیث سے جامعہ کے اپنے کمرے سے نکلتے تو ایک ہی آواز لگاتے، یہ واشی جے اجے تک ستے ہوئے نے، اس طرح کا لفظ بولتے تھے، اور طلبہ ان کی آواز سن کر کمروں سے نکل کر فوراً مسجد کی طرف رواں دواں ہو جایا کرتے تھے۔ یہ خود بھی شیخ الحدیث رہے اور علم کی بھرپور ماشاءاللہ خدمت کی ہے۔ اللہ نے ان کو 6 صاحبزادے عطا کیے، ان میں سے 3 بڑے بیٹے اللہ کے فضل سے تینوں شیخ الحدیث ہیں۔ حافظ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ تبارک و تعالی، حافظ عبدالکبیر، حافظ عبدالعلیم، یہ تینوں شیخ الحدیث ہیں۔ اور پھر ان کے دوسرے 2 بھائی بھی جو شعبہ تدریس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم آپ نے بڈی مال اور پھر اسی طریقے سے 36 چک اور اس کے بعد جھوک دادو اور پھر اوکاڑا سے حاصل کی، اور مڈل کا امتحان پاس کیا، اور پھر اس کے بعد میٹرک میں آپ نے پرائیویٹ امتحان دیتے ہوئے فرسٹ ڈویژن جو ہے وہ حاصل کی۔ درس نظامی تقریباً آپ کا 1961 تک میٹرک کے ساتھ ساتھ کلیہ دارالقرآن والحدیث میں آپ نے اس تعلیم کو بھی جاری رکھا، اور غالباً جامع ترمذی کی تعلیم بھی کلیہ دارالقرآن سے جو ہے وہ حاصل کی۔ 1963 میں جامعہ محمدیہ اوکاڑا میں صحیح مسلم پڑھی، اور پھر اسی اثناء میں آپ نے جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں 2 سالہ کورس بھی مکمل کیا، اور سند فراغت 1966 میں جامعہ محمدیہ اوکاڑا سے حاصل کی۔ اور اس کے بعد 1967 میں آپ صحیح بخاری کا درس لینے کے لیے استاذ الاساتذہ اور شیخ المشائخ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تشریف لے گئے۔
آپ کی علمی خدمات، آپ نے جن اساتذہ سے کسب فیض کیا ان میں بڑے بڑے شیوخ الحدیث کا نام آتا ہے اور بڑے بڑے جہابذۃ العلم کا نام جو ہے وہ آتا ہے۔ انہی میں پہلے نام پہ شیخ الحدیث استاذ الاساتذہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ ہیں، اور اسی طریقے سے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ ویرو والوی، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدہ الفلاح، اور شیخ صاحب کے والد گرامی شیخ الحدیث حافظ احمد اللہ بڈی مالوی، اور شیخ الحدیث عبداللہ امجد چھتوی رحمہم اللہ۔ ان تمام حضرات سے آپ نے جو ہے وہ کسب فیض جو ہے وہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو تلامذہ عطا فرمائے ان میں سے بھی اکثریت شیوخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہے۔ ان میں سے چند ایک کے نام لیے دیتا ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید ضیاء صاحب، شیخ الحدیث حافظ عبدالوحید ساجد صاحب گجرانوالا، علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب، حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب، ڈاکٹر زاہد اشرف صاحب، شیخ حبیب الرحمن خلیق صاحب، شیخ الحدیث عبدالرحمن سجاد صاحب حافظہم اللہ ورعاہم، اور مجھ ناچیز کو بھی شیخ سے جو ہے وہ تربیت حاصل کرنے کا اور زانوِ تلمذ طے کرنے کا شرف جو ہے وہ حاصل ہے۔ تدریسی خدمات میں آپ نے جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں تقریباً 5-6 سال جو ہے وہ تدریسی خدمات سر انجام دی۔ جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن میں 2 مرتبہ جو ہے وہ مختلف اوقات میں تدریسی فرائض سر انجام دیے۔ کلیہ دارالقرآن والحدیث میں بھی آپ نے ایک عرصہ تک وہاں تدریس کی، اور اسی طریقے سے جامعہ محمدیہ یا دارالعلوم محمدیہ شیخو پورہ میں، جو کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ ان کا مدرسہ ہے، وہاں پہ بھی ایک عرصہ تک جو ہے وہ تدریس فرماتے رہے۔ اسی طریقے سے راول پنڈی میں جو ہے وہ دارالعلوم محمدیہ یا تدریس القرآن والحدیث راول پنڈی میں بھی ایک عرصہ دراز تک آپ نے تدریس کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیے، اور غالباً کم از کم 35 برس سے جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں یا اس سے بھی زیادہ تدریس کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے ممدوح کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ تقریباً علوم حدیث اور علوم تفسیر اور علوم نحو و صرف یعنی جتنے بھی فنون ہیں سب میں آپ یگانہ روز جو ہے وہ حیثیت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ حدیث ہو، تفسیر ہو، اصول حدیث ہو، اصول تفسیر ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، نحو، منطق، بلاغہ، معانی اور اس طرح کے جتنے بھی علوم ہیں آپ نے فردن سارے اسباق جو ہے وہ پڑھائے ہیں، اور خاص طور پہ صحیح بخاری کا درس تو آپ نے کئی جامعات میں دیا، اور جیسا کہ ذکر کیا گیا تقریباً 50 سے زائد مرتبہ آپ کو صحیح بخاری کا درس سبکن پڑھانے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہے۔ تقریباً جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں 5 برس، دارالعلوم محمدیہ شیخو پورہ میں تقریباً 5 برس، جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن میں 2 یا 4 برس، اور اسی طریقے سے تدریس القرآن والحدیث راول پنڈی میں 8 برس، اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں تقریباً 35 برس سے زیادہ یہ اعزاز جو ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ اور یہ بھی ایک بخاری پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ لطائف سند اور لطائف متن کی بات کی جاتی ہے، تو میرے ممدوح کی زندگی میں یہ بھی ایک لطیفہ ہے۔ جب شیخ الحدیث حافظ عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ ان کی وفات ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے دارالقرآن میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حود صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے وہ ہسپتال میں جانا پڑتا ہے بیماری کی وجہ سے، تو شیخ نے بیک وقت 3 اداروں میں جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ صحیح بخاری کا درس دیا، جامعہ سلفیہ میں بھی، دارالقرآن میں بھی، اور دارالسلفیہ ستیانہ بنگلہ میں بھی، تینوں جگہ پہ آپ جو ہے وہ صحیح بخاری کا جو ہے وہ درس دیتے رہے۔ اسی طریقے سے تصنیفی اور تالیفی خدمات میں آپ نے بے شمار کتب کو جو ہے وہ مرتب فرمایا ہے، تقریباً چھوٹی اور بڑی 30 سے زائد کتب جو ہے وہ آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1 الناسخ والمنسوخ، الجرح والتعدیل، یہ 2 مقالے ہیں جو آپ نے جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں جو ہے وہ تحریر فرمائے، اور اسی طرح شیخ الحدیث حضرت حافظ عبدہ الفلاح کی ایک عربی کتاب کا جو ہے وہ ترجمہ بھی آپ نے کیا، اور ایسے ہی استاذ الاساتذہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ ان کی کتاب زبدۃ الایمان اس کی تبییض فرمائی، اور ان کی کتاب اثبات توحید ابطال تثلیث اس کی تسہیل اور اس کی عنوان بندی بھی آپ نے فرمائی،
اور علم نحو کی مشہور کتاب الفیہ ابن مالک، اس کی ایک مفصل شرح لکھی جس کا مسودہ ابھی بھی ان کے پاس جو ہے وہ موجود ہے، اور امید ہے انشاءاللہ جلد ہی جو ہے وہ بھی منصہ تحریر کے منصہ شہود کے اوپر جو ہے وہ منظر عام پہ آئے گا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، آپ کی جو مشہور تصانیف جو کہ ناظرین کے سامنے آ چکی ہیں اور قارئین سے داد جو ہے وہ وصول کر چکی ہیں، ان میں 2 کتابیں بہت ہی زیادہ نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ان میں سے جامع ترمذی ہے جس کے ترجمہ اور تشریح آپ نے 4 جلد کے اندر جو ہے وہ مکمل فرمائی ہے، اور صحیح مسلم کی شرح تحفۃ المسلم 8 جلدوں میں جو ہے وہ موجود ہے، اور قارئین اس سے بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور آپ نے صحیح بخاری کی شرح بھی آغاز کیا ہوا ہے جو کہ تقریباً نصف سے زائد کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور امید ہے جلد ہی وہ انشاءاللہ وہ بھی پایا تکمیل تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی اور قارئین کے سامنے آ جائے گی۔ آپ کے ارادوں میں یہ شامل ہے کہ موطا امام مالک یہ حدیث کی اہم کتابوں میں سے ہے اور بنیادی کتابوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ہم پلہ تو نہ صحیح، لیکن ان کے بعد اس کا مقام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ اس کے ترجمہ اور اس کے فوائد بھی جو ہے وہ تحریر کیے جائیں تاکہ قارئین ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ایسے ہی تفسیر کے بارے میں بھی ان کا ارادہ ہے کہ تفسیر کے اوپر بہت زیادہ کام ہو چکا ہے، لیکن بعض مفسرین جو کہ اصل میں مفسرین ہے نہیں لیکن نام نہاد مفسرین ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں بہت ساری ایسی نامناسب روایات ذکر کر کے معانی اور مفاہیم کو بگاڑ رکھا ہے۔ ان کے اوپر جو ہے وہ نشاندہی کی جائے تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ خیر کی اور صحیح اور حق کی بات جو ہے وہ پہنچ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ 1943 میں پیدا ہوئے اور اس وقت 2023 کا سال جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ آپ زندگی کی 80 بہاریں دیکھ چکے ہیں اور الحمدللہ صحت و عافیت سے ہمکنار ہیں۔ کبھی کبھار بیماری گھیراؤ کرتی رہتی ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ممدوح کو صحت و عافیت، علم و عمل، خدمت دین اور وحی الہی کی نشر و اشاعت سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں ان سے خوب استفادہ کی جو ہے وہ توفیق دے۔ متعنا اللہ بطول صحتکم وعافیتکم وبارک فی جہودکم وتقبلها وجعلها فی میزان حسناتکم یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔